بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التوبة والاستغفار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ توبہ اور استغفار کا بیان ہے، اور توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے، اور بڑی قیامت کے لیے بھی اور چھوٹی قیامت تک کے لیے دونوں کے لیے کھول رکھا ہے. جب بڑی قیامت آ جائے گی، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور چھوٹی قیامت یعنی انسان آخری مرحلے میں پہنچ جائے گا، سانس حلق میں آ کے اٹک جائے گی، غرغرہ شروع ہو جائے گا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ اس سے پہلے کرنی ہے. اور توبہ نام ہے رجوع کرنے کا، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر طاعتوں کی طرف آ جائے، برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آ جائے، غیر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جائے. اس کے معنی ہے توبہ. توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے استغفار. استغفار بھی عربی میں کہتے ہیں جھانکنے کو، اسی لیے پوچھ جو سر پر ہوتا ہے اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، کیونکہ وہ سر کو بچاتا ہے، وہ سر کو ڈھانک لیتا ہے، اور جو باہر سے تیر وغیرہ تلوار وغیرہ چلتے ہیں اس کا اثر سر پر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو مغفر کہتے ہیں. تو ورث کے استغفار کے معنی، غفر کے معنی ہے ڈھانک دینے کے. اور ڈھانکنے کا مطلب یہ ہے کوئی عیب ہے اس کو چھپا دیا جائے، کوئی کمزوری ہے اس کو دبا دیا جائے، کوئی لغزش ہے اس کو چھپا دیا جائے. اور اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو کھٹکنے والی ہے دوسروں کی نظر میں، خود اپنی نظر میں، اس کو ختم کر دیا جائے، چھپا دیا جائے، اس کو استغفار کہتے ہیں.
اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہیں یہ عیب ہیں اور یہ لغزشیں ہیں، یہ خطائیں ہیں، یہ قصور ہے، یہ چیزیں اللہ ہی ختم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا والا بنایا ہے۔ کوئی انسان خطا سے خالی نہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سب کے سب خطا کرنے والے ہو، اور تم میں اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی لغزش تو ہر ایک سے ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے لغزش نہ ہو، خطا نہ ہو، ہاں اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے لوگ، جیسے بڑے گناہ کرنے والے، پھر چھوٹے گناہ کرنے والے، پھر عملی گناہ کرنے والے، پھر عقلی گناہ میں مبتلا ہونے والے۔ بڑوں میں اور چھوٹوں میں فرق یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہ عملی نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں، ان کے گناہ زبان سے نہیں ہوتے، جسم سے نہیں ہوتے، لیکن خیالات میں آ جاتے ہیں، ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جب تک برے خیالات دماغ میں رہیں، عمل میں نہ آئیں، زبان پر نہ آئیں، اور آدمی ان سے گھبراتا رہے اور ندامت اس کو حاصل رہے، شرمسار رہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں زبان پر آ جائیں، عمل میں آ جائیں، تو اس پر پکڑ ہوگی۔ تو بڑوں میں اور چھوٹوں میں فرق یہ ہے کہ بڑوں کو خیال بھی آتا ہے مشکل سے برا، لیکن آتا ہے تو ندامت ہوتی، اور اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں۔ اللہ نے بنایا ہی انسان کو اس طرح ہے کہ اس طرح کے خیالات کبھی کبھی اس کو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ تو اس طرح کے خیالات ان کو بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو خیال جو ہے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دماغ رکھا ہے، اس کی حیثیت سڑک کی ہے، یا یوں کہہ لیں جی ٹی روڈ کی طرح ہے، جس پر ہر طرح کی سواری چلتی ہے، بس وہ سواری گزر جائے، رکنے نہ پائے، اس لیے رکے گی تو پھر خطرہ ہے جام لگ جانے کا اور اس کے نقصانات کا۔ تو خیال آئے اور چلا جائے اور اس پر اس کو ندامت ہوتی رہے، تو جس قدر ندامت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ والا ہوگا، اور جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ندامت بے انتہا ہوتی ہے۔ اور جب ندامت ہوتی ہے، ندامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ندامت کب ہوگی؟ جب اس کو اپنے گناہ نظر آئیں اور اپنی خرابیاں، اپنے عیب اس کو دکھائی دیں۔ ورنہ انسان کو اللہ نے بنایا کچھ ایسا ہے کہ اپنے اوپر اس کی نظر نہیں پڑتی، دوسروں پر پڑتی ہے۔ جیسے چہرہ ہے، اپنے چہرے کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ایسی عیب میں بھی اپنے عیب نہیں دیکھتا، دوسرے کا عیب کو دیکھتا ہے۔ اور جس کا یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اپنے کو دیکھنے لگے، بس اسی وقت وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا، اور جتنی بیماریاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ گھمنڈ کی، تکبر کی، انانیت کی بیماریاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اپنے پر نظر پڑے تو پھر غیروں پر نظر ہی نہیں پڑے گی، تو پھر یہ گھمنڈ کہاں سے پیدا ہوگا؟ انانیت کیوں کر آئے گی نہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے ایک شعر میں یہ بات کہی تھی، کھل گئی جب سے چشم بصیرت اپنی نظر میں گر گئے ہم۔ تو اب جب اپنے اوپر نگاہ پڑنے لگی تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو کیا دیکھے گا؟ اپنے ہی سے فرصت نہیں ہے کہ دن رات اتنے گناہ میں خود کرتا ہوں تو دوسروں کے گناہوں کو کیا دیکھوں۔ تو پھر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، گھمنڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے اوپر اترانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر گھمنڈ ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی نظر، اس کی نظر سے اس کو اپنا خود عیب نظر نہیں آتا۔
دوسروں کے عیب کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے کو دیکھنے کی مشق کرنی چاہیے کہ اپنے گناہ نظر آنے لگیں، اور جب ندامت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو نادم آدمی متکبر نہیں ہو سکتا۔ نادم آدمی کبھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ ندامت اور تکبر دونوں میں بالکل بیر ہے۔ اگر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا تو تکبر کہاں سے کرے گا؟ اور یہ اسی وقت ہوگا۔ اس لیے انما التوبۃ الندم، توبہ نام ہی ندامت کا۔ گویا کہ توبہ کے جو شرائط ہیں ان میں سب سے اہم ترین، اعلیٰ ترین، ضروری ترین شعبہ ندامت ہے۔ وہ گویا اصل یہی ہے۔ جیسے الحج عرفہ، حج جو ہے عرفہ کا نام ہے، وقوف عرفہ ہو جائے تو حج ہو گیا۔ ایسی توبہ نام ہے ندامت کا۔ توبہ اس کا نام نہیں کہ توبہ توبہ زبان سے کر لیا، جس کو ایک ابتدائی دور میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، توبہ توبہ میری توبہ بھی ہے کیسی توبہ، ٹوٹ جائے جو ہر بار کہاں سے لاؤں، پوری ان کی غزل ہے اس پر۔ تو اس میں یہ ہے کہ توبہ اس کا نام نہیں، اپنے ایک دو تھپڑ مار لیے، زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، لیکن سب توبہ زبانی ہے۔ زبانی توبہ سے کچھ حاصل نہیں۔ اصل توبہ نام ہے ندامت کا، اور ندامت اسی وقت ہوگی جب اس کو عیب نظر آنے لگے۔ جب عیب نظر آئیں گے تب ندامت ہوگی، عیب نظر ہی نہیں آئیں گے تو ندامت ہوگی کہاں؟ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ عیب نظر آنے لگے اپنے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ورنہ اپنے منہ کو کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، یا آئینہ سامنے ہو تب اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو محاورہ ہے کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، ورنہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیے۔ ان کے پاس رہ کر اس کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں، اور اپنی حیثیت معلوم ہوگی۔ اب وہ ایک شخص ہے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کیسے کیسے روزے رکھ رہا ہے، جب اس کے ساتھ رہیں گے تو اپنی نمازوں کا حال معلوم ہو جائے گا ہم کو، کیسے ہم کام چور ہیں، کیسے نالائق ہیں۔ تو یہ اصل میں استغفار کا مسئلہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جب اپنی گناہوں پر نظر ہوگی تو اپنی حیثیت معلوم ہوگی اور دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ ورنہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے۔ اسی میں سب الجھے رہتے ہیں۔ پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی کرپٹ ہے اسی بات پر کہ دوسروں کو دیکھتی ہو، اپنے کو نہیں دیکھتی۔ اور یہاں کہا گیا اپنے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر ندامت پیدا ہو جائے۔ اور آدمی جب اپنے اندر کو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جس کو کہ کھل گئی چشم بصیرت، اپنے اندر کو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو باہر کیا دیکھے گا؟ دوسروں پر نظر پھر نہیں پڑتی، اگر پڑتی بھی ہے تو اچڑ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، دیکھتا نہیں اس کو غور سے کہ پکڑے اس کے، سوائے کہ اصلاح مقصود ہو تو اس میں بھی آئینے کی طرح اصلاح کرتا ہے، جس طرح آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ آئینہ سامنے جب ہوتا ہے اور ہمارے اندر کوئی داغ دھبا ہے تو آئینہ چلا کر نہیں کہتا تمہارے منہ میں دھبا ہے، بلکہ خود وہ سمجھ لیتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو آدمی سامنے بیٹھ کر اور داڑھی پہ کچھ گر گیا تو چلا کر نہیں کہتا بھائی دیکھیے آپ کی داڑھی پہ کیا گر گیا ہے کہ سارا مجمع سنے، بلکہ اشارہ کرے گا صاف کر لیجیے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت بات پیدا ہوگی جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے کو دیکھنا آ جائے اور اللہ سے مانگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غفار وہی ہے، معاف کرنے والا ذات صرف خدا کی ہے۔ اور جب آدمی اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے اور مانگتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اس کی رحمت اتنی عظیم الشان ہے، اس کی حیثیت تو وہی ہے کہ ہزار کوئی گناہ کر آئے، لاکھوں گناہ میں ڈوب کر آئے، اور اللہ کی ایک رحمت کا چھینٹا کافی ہے۔ اس کی رحمت تو سمندروں سے بڑھ کر ہے۔ سمندر کے کنارے جو شہر ہیں، پورے شہر کا کچرا جاتا ہے اس میں، اور ایک موج آتی ہے اور ایسا غائب ہو جاتا ہے وہ کچرا پورے شہر کا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ تو جب سمندر کی ایک موج کا یہ عالم ہے تو اللہ کی رحمتوں کے موجوں میں سے ایک موج کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف۔ اس لیے اس میں تو جس طرح اپنے اوپر ندامت ہونی چاہیے، ویسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل لازم بند ہوں، یہ ندامت اپنے گناہوں پر اور اللہ کے رحمت سے اتنا امیدوار کہ
کہ سارے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. مانگنے والا چاہیے ندامت کے ساتھ آئے اور دل سے مانگے، زبان سے نہیں. ہم لوگ اکثر و بیشتر زبان سے ہوتا ہے اور اصل ہے ندامت. بعض دفعہ زبان سے کچھ نہ کہے، ندامت کافی. ندامت ہو گئی، وہ جانتے ہیں کہ شرمندگی، آنسو بہا رہا، 2 آنسو سمندر سے بڑھ کر ہیں. اور اگر زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے تو کیا فائدہ اس سے؟ زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ اندر کی کیفیت ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جائے گا، بلکہ معافی نہیں کرے گا. ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، کہ وہ بندہ جس سے بار بار گناہ ہوتا ہے اور وہ بار بار روتا ہے اور اس کے رونے کی ادا پسند آ جاتی ہے خدا کو، اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یعنی بار بار اس کو لغزش ہوتی ہے، بار بار قدم پھسلتا ہے، لیکن ندامت ہے کہ بار بار جوش مارتی ہے اس کی ندامت، اور روتا ہے اور گاتا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہو کر گڑاتا ہے تو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو سے غلطی تو ہوتی ہے لیکن معافی مانگتا ہے. اس لیے ہر شخص کو ہم میں سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے، سید العالم امام الانبیاء والمرسلین، جس بخشائے اور سارے مقامات بلند طے کیے ہوئے، اور آپ کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ ایک دن میں 70 ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورے دن آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ کو کیا استغفار کی ضرورت؟ آپ کو گناہ آپ سے ہوتے نہیں، لیکن آپ کا جتنا اونچا مرتبہ ہے اس اعتبار سے آپ انبیاء کے گروہ میں رہ کر اپنے کو دیکھتے ہیں، آپ ملائے اعلیٰ میں رہ کر اپنے کو دیکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے کیونکہ یہ حضرات پہنچتے ہیں کہ انسانوں کے پاس بیٹھ کے جیسے کوئی گندی جگہ سے گزرے، کتنا ہی بچ کر گزرے تو بدبو تو آئی جائے گی، تو اس سے کبیدہ خاطری ہوتی ہے تھوڑی. آپ اگر گزر جائیں، ہم بھی گزرتے ہیں بعض دفعہ، کپڑے سمیٹ کے گزر جائیے، جوتا بھی ٹھیک سے الگ کر کے گزریے کہ جوتے میں بھی لگنے نہ پائے، لیکن جب آدمی گزرے گا تو کچھ نہ کچھ تو اثر محسوس ہوگا. اس کو فرمایا لَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے. وہ انسانوں کی ملاقات کا، گندے انسان آ رہے ہیں، کفر والے، شرک والے، ان کے پاس آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ظاہر شرک تو سراپا گندگی ہے. انما المشرکون نجس، آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان سب کو مخاطب کرتے تھے. تو اب چاہے کیسے ہی معاملہ ہو، ہیں تو گندے، جب گندوں کے پاس آئے آپ کتنے ہی بچ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات تو محسوس ہوتے تھے آپ کو. اس کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ سے استغفار فرماتے تھے. اور اسی لیے ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے. ایک صاحب جو دعوت کریم صاحب فاریق نے مولانا کو لکھا کہ غیر مسلموں سے بہت ملنا پڑتا ہے، تو حضرت مولانا فرمایا کہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. صرف ملاقات کے، اگرچہ آپ داعی ہیں اور ان کو دعوت توحید کی دے رہے ہیں، لیکن اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے آپ یہ کیجئے کہ وقتاً فوقتاً کسی جنگل کی مسجد میں چلے جائیے، ٹوٹی ہوئی مسجد میں، وہاں بیٹھ کر خلوت میں اللہ سے مانگیے اور روئیے، تاکہ دل پہ جو اثرات پڑ گئے ہیں ان کی صحبت سے اس سے نجات مل جائے. کیونکہ اور یہاں تو ہر وقت صبح شام غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود غلط صحبت میں بیٹھتے غلط ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ان کے ساتھ رنگا جاتا ہے. اس لیے ہم بری بات کو برا نہیں سمجھتے. برے لوگوں کے پاس ان کی سنگت میں بیٹھتے ان کی صحبت میں رہتے ان کے اثرات ہم پر اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہی نہیں، آنسو بہتے ہی نہیں، ہم کو برا لگتا ہی نہیں، تو ہم مانگیں گے کیسے؟ ندامت کیسے ہوگی؟ بس ہر وقت یہ کہ ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. اور پھر آج کل کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بڑے گناہ کرتے تھے، یہ بہت چلا ہوا ہے. اور صحابہ کرام بھی گناہ کرتے تھے، صحابہ کرام بھی گناہ کرتے تھے. آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوتے تو مجھ سے ہو گیا تو کون سی بات؟ تو ایسے آدمی ندامت کیا ہوگی؟ جو یہ بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے. یہ جو ہمارے ہندو مذہب کے لوگ ہیں
اور یہودی ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ ان کی جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو معتبر بنانے کے لیے اپنے بڑوں کو بھی مبتلا کر دیا، کو بھی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھ لیجیے، قرآن مجید نے کہا گیا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ یہودیوں کے حالات اٹھا کے حضرت سلیمان کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں ایسی قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ نبی ہو کر یہ سب غلطیاں وہ کہاں کر سکتے تھے، یا ایسی باتیں کہاں بیان کر سکتے تھے۔ لیکن اپنے کو بڑا اور دھلا ہوا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو معتبر ثابت کرنے کے لیے اپنے بڑوں کو سر لگا دیا۔ یہی ہندوؤں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام بھگوانوں کو برباد کر دیا۔ اس میں جو اچھے لوگ تھے، کرشن جی ہیں، ان کے بارے میں تو تحقیق یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہندوستان کے، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کام کیسے کر سکتے ہیں، لیکن کتنا غلط ان کی طرف منسوخ کر رکھا، اور یہ سب ان لوگوں نے کیا تاکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ جب تم غلط کام کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہو تو توبہ کہاں کرو گے؟ بدعت بری کیوں ہے؟ بدعت بری اس لیے ہے کہ آدمی بدعت کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے تو وہ اور برا ہو جاتا ہے۔ جیسے برے کام کو کوئی اچھا سمجھ کر کرے تو اور برا ہو جائے گا۔ جیسے چوری ہے، چوری آپ نے کی، کسی نے کی، تو چوری جب کی تو چوری برا کام ہے، لیکن کوئی کہے چوری بہت ہنر کا کام ہے، بڑا ہی عمدہ کام ہے، کیا پیسے ان کے مال دیے، دیکھیے جیب میری مالا مال ہو گئی، جیب بھر گئی میری، تو اب ظاہر ہے کہ یہ اور بڑا گناہ ہے۔ ایک تو چوری کری اور پھر سینہ زوری، یہ جملہ بھی کرتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری۔ تو آج یہی چل رہا ہے کہ اپنے گناہ کے سے تو توبہ کرتے نہیں، ارے بڑے بڑے لوگ آج کل سب کر رہے ہیں، ارے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو وہی جہنم میں جائیں گے، تو آپ بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، ارے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے ہو کر جہنم میں جائیں گے، تو آپ کیوں اس میں چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کو تو اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے۔ تو آدمی کو استغفار بکثرت، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 70 مرتبہ اور ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے ہیں، تو ہم لوگ کتنا کرنا چاہیے؟ لیکن حال کیا ہے، 100 مرتبہ استغفار بھی نہیں ہو پاتا، حالانکہ 1000 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور جس قدر معنی سمجھ کر کہے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، بارش نہیں ہوتی، تو کہا استغفار پڑھو۔ دوسرے آئے اور انہوں نے کہا حضرت دکان چل نہیں رہی ہے، پیسے میں بہت کمی آ گئی، تو ان کا استغفار کرو۔ تیسرے آئے، ان کا اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجئے، اور بڑی پریشانی ہے، تو ان کا استغفار کرو۔ تو جب لوگ چلے گئے سب، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ سب سے استغفار بتاتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے کیا بتایا، اللہ میاں نے بتایا، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو، وہ ہے غفار۔ جب تم اس سے مانگو گے، توبہ کرو گے اور اللہ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تم کو اوپر سے موسلا دھار بارش دے گا، اور تم کو اولاد دے گا، تم کو مال دے گا، نہریں جاری ہو جائیں گی، اور سارے تمہارے کھیتوں میں بہار آ جائے گی۔ یہ ہے استغفار۔ استغفار کو معمولی ہم لوگوں نے سمجھا ہے۔ استغفار کی اگر پابندی آدمی کرے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گھر کے۔ ہم لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں ساری پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ آتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کی پاداش میں پکڑ ہوتی ہے، توبہ کر لیتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن بہرحال پکڑ تو ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا جاتا ہے تو یہاں تک کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب کالا دل ہو جاتا ہے تو بالکل اس کا دل پتھر کی سل ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کو باہر سے کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اندر اس کا دل پسیجتا ہے،
بالکل وہ پتھروں کی طرح ہو جاتا ہے اور غلط کام ہی میں لگا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر شخص کو استغفار کی پابندی بہت زیادہ کرنی چاہیے، 100 دفعہ تو ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ یہ تو سنت بھی ہے، اس لیے کہ آپ 100 مرتبہ 70 مرتبہ ایک مجلس میں استغفار کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو تو اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور ہم ان تمام چیزوں سے بچ جائیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، مومنین کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور توبہ بھی سچی اور پکی کرو۔ یعنی توبہ سچی اور پکی کا مطلب یہ ہے کہ ندامت ہو، یعنی جب آدمی نادم ہوگا تو پھر اس کام کو نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، کم سے کم یہ ہے درجہ کہ اب اس کو نہیں کرنا، غلطی ہو گئی اب نہیں ہونی ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، اور توبہ کرنے میں یہ نہ سمجھنا کہ بار بار ہو رہا ہے اب ہمارا کیا ہوگا، اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 1000 مرتبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو 1000 مرتبہ معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ جیسے بڑا آدمی کوئی بیٹھ کے کمپیوٹر پہ انگلی سے دبا لیتا ہے، بچہ کمپیوٹر بند کر دیتا ہے وہ کھول دیتا ہے، بند کر دیتا ہے کھول دیتا ہے، اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دنیا میں اتنا آسان ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آدمی معافی مانگتا رہے بس۔ اور اس میں چھوٹے بڑے کا بھی مسئلہ نہیں، ہر شخص کو اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور بار بار سچے دل سے، مگر وہی زبانی توبہ نہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ پہ کلے پہ 2 ہاتھ مار لیے اور سمجھے توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بیوقوف بنانا ہے اگر آپ دیکھیں۔ لیکن ہاں ظاہر میں بھی آدمی کرتا ہے اور اندر سے تھوڑی بھی ندامت ہے تو اللہ تعالیٰ بھائی اگر تھوڑا بھی چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ گناہ کرتے کرتے ہماری حالت ایسی نہ ہو کہ پہلے ہمارا دل سیاہ ہو پھر ہمارا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دل کے اثرات چہرے پر پڑتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے ان کے چہرے یوں دیکھنے میں معمولی ہو لیکن رونق چہرے پر آ جاتی، شادابی ان کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور ان کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ایک نور ہے جو ان کے چہرے پہ چمکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بالکل سادہ رہتے تھے، جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، بالکل سادہ انداز سے رہتے تھے، لیکن وہاں ندوے میں ایک دفعہ سارے لوگ پورے ہندوستان سے بڑے بڑے علماء اور سارے مشائخ آئے ہوئے تھے، ایک بڑا جلسہ تھا، اور ایک دیہاتی آیا ہوا تھا ملنے مولانا سے، جو نہیں جانتا مولانا کون ہے، بس ملنے آ گیا تو میرے سامنے کی بات ہے۔ تو لوگوں نے سے پوچھا اس نے کہ میں حضرت وہاں سے ملنا چاہتا ہوں، تو سب بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ لائن سے، تو لوگوں نے کہا ہمارے سامنے کہ جاؤ انہی میں بیٹھے ہیں، پہچانو کون ہے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ، ہنس کر انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے نہیں، خود پہچانو اس میں کون ہے۔ تو سیدھا مولانا کے پاس گیا، وہ پوچھا اس سے کہ تم کیسے پہنچ گئے؟ کہہ رہے چہرہ بتا رہا ہے کہ یہی ہے۔ تو اب یہ چہرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کے چہرے پر ایسی رونق دیتا ہے، اور ہمارے حضرت وہاں کے واقعات تو اس طرح کے بہت ہیں، ہم نے پہلے بھی سنایا تھا۔ وہاں حرم شریف کا عجیب واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت وہاں طواف کر رہے تھے، اور وہاں کے انڈین ایمبیسی کے سیکریٹری بھی ان کے ساتھ تھے، راحت صاحب نام ہے، نام بھول گیا ہوں، مولانا عبداللہ عباس صاحب بتا رہے تھے، وہ بھی ساتھ تھے اور مولانا عبداللہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا چیرتا ہوا، صفوں کو مولانا کے پاس گیا، پکڑا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر صف میں چلا گیا، طواف کرنے لگا۔ تو انہوں نے جو صف پر سیکریٹری تھے انہوں نے پکڑا دوڑ کر، اور اس سے پوچھا تم نے ان کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے تو نہیں، پھر تم کہاں سے آئے، کیوں بوسہ دیا؟ کہنے لگے تم سے کیا مطلب، ہاتھ چھوڑو میرا، تم سے کیا لینا دینا؟ کہ نہیں میں چھوڑوں گا، مضبوط آدمی تھے، پکڑ لیا انہوں دور سے، کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا نہیں، اب تو بتاؤ گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے ان کو بوسہ نہیں دیا ہے، یہ شخص ایسا ہے اس کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے، میں نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ اب نظر جس کی ہے اس کو نظر آیا۔ تو یہ نتیجہ اسی بات کا ہے کہ دل جتنا چمکتا چلا جاتا ہے، چہرہ پر رونق ہوتا چلا جاتا ہے، اور دل جس قدر سیاہ ہوتا جاتا ہے، چہرے پر اسی قدر
بے رونقی بڑھتی چلی جاتی ہے. بعض بالکل معمولی درجے کے لوگ دیکھنے میں، لیکن چہرے پہ کیا رونق ہوتی ہے. اس لیے وہ رونق ہے توبہ کی، استغفار کی اور اچھے کاموں کی. انہوں نے اپنے دل کو دل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو نکھار دیا، دنیا میں بھی دکھا دیا کہ ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے وہاں تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے اصل معاملہ دل کا ہے، اور توبہ ندامت ہے. ندامت دل کا فعل ہے. جب آدمی ندامت اختیار کرے گا تو تکبر سے پاک ہو جائے گا، جو سب سے بڑا گناہ ہے. تکبر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اور تکبر بغیر ندامت کے جائے گا نہیں. ورنہ تکبر جو ہے یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے. آدمی کرتا کچھ نہیں، سمجھتا اپنے کو سب کچھ ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. یہ اس لیے کہ اس کو اپنے کام اچھے نظر آتے ہیں، یا اپنے اچھے کام نظر آتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں. اپنے کام اچھے نظر آتے ہیں یا اپنے اچھے کام نظر آتے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے برائیاں نظر آتی ہیں. جس کو سمجھ لیجیے ٹی وی سامنے لگا ہوا ہے، انہوں نے بٹن دبایا اپنے گناہوں کی سیڑھی دیکھنے کا، بس وہ بٹن دبایا، گناہ کی سیڑھیاں سامنے آ گئیں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اپنے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، تو برائی کا اثر کیا ہوگا. جن کو ہر وقت اپنے گناہ کی فکر ہے، کبھی ایک دفعہ ہو گیا ہمیشہ اس گناہ کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کیسا ہم سے گناہ ہو گیا. تو ایک گناہ پر اتنی ندامت، اور یہاں 100 گناہ کرنے کے بعد بھی 70 چوہے کھانے کے بعد بلی حج کو چلی. یہ حالت ہے کہ ہم اپنے کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں. تو یہ توبہ جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہم لوگوں کے لیے کھلا رکھا ہے. ورنہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کسی کام کا نہ رہ جاتا، گناہ کرنے کے بعد آدمی کسی کام کا نہ رہ جاتا اور منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کر استغفار کے کلمات دے کر ہم کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پھر اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں سے چلے تھے. اس لیے کہ آدمی جب آتا ہے دھلا دھلایا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک سیاہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں توبہ کے لیے ایسی راہ ہموار کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست دراز کرتا ہے کہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، کہ ہے دن بھر جس نے گناہ کیے ہوں آ جاؤ توبہ کرنے کے لیے. دروازہ کھلا ہوا ہے، رات کو گناہ ہوئے دن میں دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں مایوس نہ ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے. اس لیے دیکھیے ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، بعد میں مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو گناہ کرتا ہی رہوں گا. دیکھیے شیطان کی حرکت کہ ایک تو آپ سے کسی سے ہم سے گناہ کبیرہ کروایا اور اس کے بعد پھر مایوس کر دیا. یہ گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ ہے مایوس ہونا. یعنی جتنا بڑا گناہ کیا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جائے. مایوسی کفر ہے، گویا کہ اس نے گناہ سے کفر تک پہنچا دیا. شیطان کی حرکت دیکھیے، مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے کتنا بڑا گناہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ تو جیسے وہ مغفرت کے معنی یہی نہیں چھپا دینا، تو اللہ تعالیٰ ایسا چھپا دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں گندگی تھی اور یہاں کوئی عیب تھا، یہاں کوئی کجی تھی، ایسا باقی بھی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا موٹر میں کبھی خروچہ لگ جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں، پینٹ ایسا کرا دیتے ہیں بالکل غائب. تو یہی مغفرت ہے، بالکل صاف کر دیا، اس کو ڈھک دیا، پینٹ ہو گیا، پھر نہیں معلوم ہونے لگی. ایسے اللہ تعالیٰ نیا کرتا رہتا ہے. اس کے یہاں کی جو کمپنی ہے وہ ہمارے یہاں کی کمپنی کی طرح نہیں ہے کہ یہاں رگڑ گھس کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اور اللہ کے یہاں ایسا تھوڑی ہے. وہ تو جیسے کہ یہ ٹاٹا برلا کے یہاں سریے ڈالے جاتے ہیں، لوہا ڈالا جاتا ہے، پگھل کے پھر تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں تو ایسی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس طرح معافی ہوتی ہے کہ پچھلا دفتر غائب اور نیا دفتر کھل جاتا ہے.
پچھلی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، نئی کھل جاتی ہیں، اس لیے مایوسی کا تو یہاں کوئی گزر ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، اپنے منہ سے کہتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ عام لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ پسند ہیں آپ، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں گناہ گار اس طور پہ کہو کہ ہاں ہم تو گناہ گار ہیں، سب کہتے ہیں گناہ گار، بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے اٹھا کر دیکھیے، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبی۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ جو نبیوں کا سردار ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کہتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، معاف فرما دیجئے، میں بہت بالکل عاجز و لاچار ہوں اور درماندہ ہوں، آپ کے دربار پر حاضر ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ اس طرح تو دعا نبی کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے تو سب کو دعا کرنا ہے۔ لیکن یہ کہنا یہ فخریہ انداز ہے کہ ارے ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ کو گناہ اور ہم کو کسی کو بھی گناہ سے بچنا چاہیے، ہیں تو گناہ گار، لیکن یہ مطلب تھوڑی گناہ کرتے رہیں اور گناہ میں اپنی زندگی بسر کریں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ایمان ہو کر آدمی اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، دل میں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، دل میں تو نہیں سمجھتے، ارے ہم سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے پڑے ہوئے ہیں مولانا، آپ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے صاحب اپنے کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو کام بنے گا، ورنہ کام بننے والا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو استغفار کو پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو راستہ عنایت فرما دے گا، ہر غم کا مداوع فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہاں سے آ گیا، جہاں سے کوئی امید نہیں ہوگی وہاں سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کل اسی کی پریشانی ہے، یہی 3 پریشانیاں ہیں پورے عالم میں، سب تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، اور غم میں ہے، اس سے نجات نہیں مل رہی ہے، اور رزق کے راستے نہیں کھل رہے ہیں۔ سب کے لیے استغفار ہے، مگر لازم پکڑ لے۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے، اور استغفار کا مطلب زبان سے بھی کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وتوب علیہ انک انت التواب الغفور، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر ندامت ہو، یہ الفاظ زبان پر ہو، دل میں ندامت ہو، پھر کوئی کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو قبول فرما لے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا